السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ بدعاتی کی تعظیم کرنا اسلام کو ڈھانے میں مدد کرنا ہے۔ حدیث میں ہے کہ من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، یعنی جس نے بدعاتی کی توقیر و تعظیم کی اس نے اسلام کی بنیاد ڈھانے میں مدد کی۔ مشکات صفحہ 31۔ بدعاتی کی عزت کرنا گویا کہ اسلام کی عمارت کو گرانا ہے۔ جو آدمی واقعتاً بدعاتی ہے، سنت کو چھوڑ کر بدعات کے اندر گھرا ہوا ہے، ایسے آدمی کی عزت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسے آدمی کی عزت کرتا ہے جو بدعاتی ہے تو گویا کہ اسلام کی عمارت کو ختم کر رہا ہے، گرا رہا ہے، ڈھا رہا ہے۔ گویا کہ اسلام کی عمارت کو ڈھانے کے برابر ہے بدعاتی کی تعظیم کرنا۔ اس لیے بدعاتی کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے۔ بدعات میں لگنا ہی اصل محرومیت ہے۔ غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے آقا کی خوشنودی سے محروم ہے وہ شخص جو اس پر تو عمل نہ کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، اور جس کا آقا نے حکم نہیں دیا اس میں مشغول رہے۔ یہی اصل محرومیت ہے، یہی اصل موت ہے، یہی اصل مردودیت ہے۔ الفتح الربانی صفحہ 440 مجلس نمبر 60۔ بدعات کے اندر لگ جانا اور بدعات کو اپنانے میں مشغول ہو جانا، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس کو محرومیت عطا کی گئی ہے۔ وہ محروم القسمت آدمی ہے، اللہ کی بارگاہ سے وہ مردود ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی فٹکار ہے۔ بلکہ بدعات کے اندر لگ جانا یہ گویا کہ اصل موت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہ آدمی بہت دور ہے کہ جس کو اللہ نے حکم دیا کرنے کا اس کو تو کرتا نہیں، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے اس کے اندر لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا اس کو نہیں کر رہا ہے، اور جس کا حکم نہیں دیا ہے اس کے اندر لگ کر کے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ تو گویا ایسا آدمی اللہ کی رضامندی سے، اللہ کی خوشی سے بہت دور ہے، اور ایسا آدمی اصل کے اعتبار سے محروم ہے، مردود ہے، اور گویا کہ موت کے برابر ہے۔ تو بدعات سنگین گناہ ہے کہ بدعات کے اندر لگنے والا محروم القسمت آدمی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہے، اور بدعات میں لگنا گویا کہ اصل موت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، عن قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن میں خواہشات یعنی بدعات اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باؤل کتے کا زہر آدمی میں سرایت کر جاتا ہے اور بدن کے رگ و ریشہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف صفحہ 30 باب الاعتصام، فتاوی رحیمیہ جلد 2 صفحہ 167 تا 170۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 133 134۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان قریب میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جن کے اندر خواہشات اور بدعات سرایت کر جائے گی۔ جیسے کسی آدمی کو باولا یعنی دیوانہ پاگل کتے نے کسی آدمی کو کاٹ لیا ہو تو اس کا زہر اس آدمی کے بدن کے اندر جس طرح پھیل جاتا ہے
اور ایک ایک رگ و ریشے کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس طریقے سے ان قریب میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر خواہشات اور بدعات اس طرح پھیل جائے گی، جس طرح باول کتے کا زہر آدمی کے اندر پھیل جاتا ہے، اس طرح بعض لوگوں کے اندر بدعات سرایت کر جائے گی، پھیل جائے گی۔ اور دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کے اندر بدعات کوٹ کوٹ کے بھری ہیں، جن کے رگ و ریشے کے اندر بدعات پیوست ہو چکی ہیں، اور سنت طریقہ ان کی زندگی سے بالکل نابود ہو چکا ہے۔ تو یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ آدمی کے اندر بدعات آ جائیں اور سنت نکل جائے، یہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی سنت سے ہٹ رہا ہے اور بدعات کے اندر ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے تو اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور اسے خوف زدہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں میں اس حدیث کا مصداق تو نہیں بن رہا ہوں کہ جس حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عن قریب میری امت کے کچھ لوگوں میں بدعات سرایت کر جائے گی، جیسے باول کتے کا زہر آدمی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس طرح سرایت کر جائے گی۔ تو یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے، بدعات اور خرافات سے بہت دور رہنا چاہیے، اور سنت اور شریعت کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفک بنانا چاہیے، اپنی زندگی کے اندر اس کو لازمی طور پر داخل کرنا چاہیے، تبھی جا کر آدمی صحیح راستے کے اوپر چل سکتا ہے اور صحیح منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ ورنہ جیسے جیسے وہ بدعات کو اپناتا جائے گا، سنت اور شریعت اس کی زندگی سے نکلتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ بدعات کا خوگر بن جائے گا، اس کے بدن کے رگ و ریشے کے اندر بدعات سرایت کر جائے گی، اور وہ اس حدیث کا مصداق بن جائے گا اور گمراہ ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو جائے گا اور محروم القسمت بن جائے گا۔ اس لیے بدعات اور خرافات سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو بدعات اور خرافات سے مکمل طور پر حفاظت فرمائے، اور سنت و شریعت پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔